انسان قربانی کر سکتا ہے؟ قرضے والا انسان اس کو چاہیے کہ اپنے قرضے کی ادائیگی کو ترجیح دے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قربانی بھی کر لوں گا، قرضہ بھی ادا کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو اجازت ہے وہ کر لے، ورنہ جو اس کے ذمے لوگوں کا حق ہے، قرضہ ہے لوگوں کا، لوگوں کا حق ادا کرے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کی اگر گنجائش نہیں رکھتا تو اس سال نہ کرے، اگلے سال کر لے۔ کیا سود کی کمائی سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم حلال اور طیب خرچ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال اور طیب کو قبول کرتا ہے۔ سود جو ہے یہ بالکل حرام ہے، اور سود کی کمائی والے اور سود کا کام کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ سود سے بچے اور سود کا پیسہ کسی بھی جگہ پہ خرچ نہ کرے، سود حاصل ہی نہ کرے، اور اگر حاصل ہو جائے تو اس کی کسی اور طرح جان چھڑائے، نیکی کی راہ میں خرچ نہ کرے، قربانی پہ اس کو خرچ نہ کرے۔ قربانی کے لیے کون کون سے جانور استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہیمۃ الانعام کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ 4 جانور ہیں، 4 جانوروں کی قربانی ہو جاتی ہے، اور ان 4 کے جب ہم مذکر اور مؤنث بنائیں گے تو 8 ہو جائیں گے۔ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ بھیڑ میں ہی ایک قسم ہے دمبا، یہ اسی کے اندر شامل ہے، لہذا یہ جانور کہنے کو 4 ہیں، لیکن مذکر اور مؤنث چونکہ دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے، اس لیے کل تعداد 8 جانور ہے۔ گائے کی قربانی کا سنت طریقہ؟ گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کا طریقہ جو ہے وہ میں نے پہلے گزارش کر دی کہ قبلہ رخ جانور کو لٹا کے اور بایاں پہلو اس کا زمین پہ لگا کے، اور اگر ہو سکے تو اس پر اپنا پاؤں یا گھٹنا رکھ دے تاکہ وہ حرکت نہ کرے، اچھی طرح اس کو قابو کیا جائے تاکہ وہ پریشان نہ کرے۔ تو جو طریقہ پیچھے ذبح کا بیان کیا گیا ہے گائے میں، وہی طریقہ سنت ہے۔ اونٹ کی قربانی کا سنت طریقہ؟ اونٹ کو دیگر جانوروں کی قربانی کو یا انہیں حلال کرنے کو ذبح کہتے ہیں، اونٹ کو نہر کہتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی کو یا اونٹ کے ذبح کو نہر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس میں درست طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو آپ بٹھا نہیں سکتے، لٹا نہیں سکتے، وہ بڑا زور آور جانور ہوتا ہے، لہذا اس کو کھڑے کھڑے اس کو چھری یا نیزہ یا اس طرح کی کوئی چیز ماری جائے اس کی گردن کے اس حصے پر جو اس کے سینے کی طرف زیادہ قریب ہے، اس طرف چھری ماری جائے جس سے اس کا خون بہے گا، اور کافی زیادہ خون بہنے کے بعد جب اس کی قوت کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود بخود گر جائے گا، لہذا اس کو کھڑے کھڑے جو ہے ایک دفعہ چھری ماری جائے گی، اس کو نہر کہا جاتا ہے۔